کہتا مولوی کی دوڑ مسجد تک اور درویش فقیر کی دوڑ خدا تک. یہ مجھے سے کہا. تمہارے سوال کیا اس سے بھائی یہ بتا کہ یہ فلسفہ تو نے کسے اللہ نے براہ راست نازل کیا ہے؟ کہنے لگے میرے سونے نبی کا حکم ہے. میں کہنا اس نے ایسا نہیں کیا. اس نے ایسا نہیں کیا. اس نے اپنے ہاتھ سے مسجد کا گارا بنایا. سبحان اللہ. مسجد اپنے ہاتھ سے تعمیر کی. مسجد کی چھت خود تعمیر کی, ڈالی کھجور کے پتوں کی. پھر اسی مسجد میں نماز پڑھائی نبی پاک نے. تو کس کی شکر ادا کر رہا ہے؟ تو بابا محی الدین نے یعنی عبد القادر جیلانی نے کام کیا کیا کہ تصوف کو شریعت کے تابع کر دیا. فرمایا کہ اگر کوئی تارے کی شریعت ہو اور تمہیں ہوا میں اڑتا ہوا نظر آئے, وہ ولی نہیں ہو سکتا, وہ مومن نہیں ہو سکتا, وہ درویش نہیں ہو سکتا, وہ جادوگر ہوگا. سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں استدراج. کیا کہتے ہیں اس کو؟ استدراج. دیکھو نا میرا بھائی بیٹھا ہے, یہ ہمیں تیل بھی لا کے دیا سے مجھے ساری مرض کو ختم ہوتی ہے. اگر یہ مجھے کوئی ایسا وائٹامن دے دے میں کھا کھا کے کرنا شروع کر دوں, میں تو باڈی بلڈر بن جاؤں گا. اور اگر کوئی عیسائی کھا لے تو باڈی بلڈر ہو جائے گا, اور اگر کوئی یہودی کھا لے وہ بھی باڈی بلڈر بن جائے گا. جتنے وائٹامن ملتے ہیں بتا رہا ہوں. تو بھائی جب آپ باڈی بنائیں گے تو بن جائے گی, جو بھی آپ پریکٹس کریں گے بن جائے گی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم صاحب کرامت ہو گئے ہو. صاحب کرامت وہ ہوتا ہے جو متبع شریعت ہوتا ہے. باقی استدراج ہے. وہ تو جوگی بڑے بڑے کام کرتے تھے. حضور کہتا ہے کہ بچے دہی کا آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب آپ تشریف لائے تھے تو وہ جوگی نے ہم نے انہیں شروع کر دیا تھا. یہ حقیقت بات ہے کہ ان لوگوں کے پاس وہ کہتے ہیں شکتی ہوتی ہے. وہ اتنی نفس کشی کرتے ہیں کہ ان کے اندر روحانی پاور پیدا ہو جاتی ہے. تو پتہ ہے آپ اس کا علاج آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ لکڑی کی کھڑاؤں پہنتے تھے, لکڑی کے جوتے. آپ نے وہ ہوا میں چالو کیا تھا. جب اس کی ٹھاپے لگی نا سر پہ اس جوگی کے تو زمین پہ آ گرا, اور اس کی قبر آپ کے پاؤں میں ہے شاید ہندی کے نام سے. وہ مسلمان ہوا اور آپ کا خلیفہ بنا ہوا. تو وہ استدراج ہے. استدراج اور کرامت میں فرق ہے. اگر متبع شریعت ہوگا تو کرامت ہوگی, وگرنہ استدراج ہوگا تو اس کو کبھی درویش نہ سمجھو. وہ تو چال باز ہے, شوبدہ باز ہے. باہر کبھی سناؤں گا قصہ, ایک کھوتے کا قصہ بھی ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تعلیمات حضرت سرکار غوث پاک عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کیا ہیں. یہ ان کی جو آخری وصیت ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اس سے اندازہ کر لیں کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے, جو درویش ہوتا ہے, جو فقیر ہوتا ہے, جو متبع شریعت ہوتا ہے, اس کی جاتے جاتے وصیت اپنے مریدوں کو کیا ہوتی ہے. سبحان اللہ. وگرنہ نذرانے لے کے پیر بننا تو بہت آسان ہے بھائی. نہنگ لگے نہ پھٹگڑی, کیا فرق پڑتا ہے. اللہ کے پاک بندے نے فرمایا پہلی نصیحت اوصی کا بتقوی اللہ و طاعتہ. میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کس کی؟ تقوی کی, پرہیزگاری کی. پرہیزگار بن جاؤ. شراب نہیں پینی, پرہیز کرو. جوا نہیں کھیلنا, پرہیز کرو. لاٹری نہیں کھیلنی, اللہ اپنے فضل سے دے گا, محنت کر. انتظار نہ کریں پیسوں کا. نہیں کھیلنی لاٹری. ہمارے کئی بندے میں دیکھتا ہوں مساوقات تو پھر مجھے چھپا لیتے پیچھے. اس آدمی سے ہمیں 2 روپے دے لی بھائی کیوں لیے تم نے بھائی؟ اللہ کے بندے ان لاٹریوں پہ یقین نہ کر. اگر کرنا ہے تو اللہ کی ذات پہ کر. وہ اپنی مرضی دیتا ہے, جب چاہے اس کا خدا بھی نہیں ہوتا. بتا آتی اور اس کی اطاعت میں اپنے آپ کو وقف کر. اللہ کی اطاعت کر.
تقوی پرہیزگاری اور نصیحت اور یہ بولتا ہے اطاعت واللزوم ظاہر شرع اور جو ظاہری شریعت ہے نا بھائی اس کو بھی اختیار کر مداخلہ نہیں کر سکتا مجبوری ہے معذرت کر لیکن ضد نہ کر کتنے لکھے داری کتنے لکھے جناب ہے ٹوپی باندھے رکھو کتنے لکھے کتنے ماما باپ نہیں واللزوم ظاہر شرع اپنا ظاہری دنیا بھی ٹھیک کر یار ہم مولوی سے یہ پادری اچھے میں جاتا ہوں چرچوں میں یا ربائیوں کے پاس جاتا ہوں تو وہ ہمیں ملتا نہیں جب تک وہ بقیدہ کچھ نہیں پہن کے اپنا وہ جبہ پہنتے ہیں شریف لٹکاتے ہیں اور اسکارف لٹکاتے ہیں پھر وہ ہم سے ملاقات کرتے ہیں اور ہمارے مولوی صاحب نے کہتے ہیں جی خدائی ضروری ہے کو ٹوپی پانی ضروری ہے کو پگڑی باندھنا ضروری ہے یہ ہمارے مولوی کہتے ہیں میں نے ان کی یہودیوں کو دیکھا ہے عیسائیوں کو دیکھا ہے کہ انہیں کٹ پہن کے آتے ہیں ان کی پہچان ہوتی ہے میں جب نیو یارک کی سڑکوں پہ جاتا ہوں تو مجھے تعارف کا ضرورت نہیں ہوتی خود لوگ ملتے ہیں او یوں امام یہ صاحب امام تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ سوال پوچھتے ہیں اور ہمیں موقع مل جاتا ہے کہ چلو یہی درویشوں کا کام ہے کہ ہمیں موقع مل جاتا ہے بات کرنے کا تو فرمایا کہ جو شریعت کا ظاہری کام ہے اس کی بھی پابندی کر یہ ضروری ہے لازم کر لے وسلامت الصدر اور سینہ صاف رکھ مومن کا دل سینہ صاف ہوتا ہے کینہ نہ رکھ کسی کے لیے بغض نہ رکھ غیظ و غضب نہ رکھ سینے میں سینہ صاف رکھ پھر فرمایا وسخاء النفس اور اپنے نفس کو سخاوت سکھا اپنے نفس کو سخاوت سکھا میں نے ایک دکاندار سے پوچھا کہ آپ تو بڑا غریب آدمی ہے اسے کہا جی میں 50 روپے دیہاڑی کے شام تک جو بھی بٹتا ہوں اکٹھے کرتا ہوں الگ کر دیتا ہوں وہ مہینے کے 1500 روپے جاتے ہیں میں جا کر مسجد کے بل دے آتے ہیں سبحان اللہ 50 روپے سخاء النفس اپنے نفس کو سخاوت سکھا کہ یہ کام آئے گی یہ بابا جی وصیت کر رہے مریضوں کو پھر فرمایا بشاشت الوجہ 14 نہ بجے ہوں ہر وقت تیرے چہرے پر خوش باش رہا کر کھلے ماتھے ملا کر بشاشت الوجہ نظر آئے گی یار کسی بندے سے ملاقات ہوئی 14 بجے ہوں تیرے چہرے پر تکلیفیں تو ہیں بیماریاں تو ہیں لیکن کیا ضروری ہے کہ تم بیمار بن کے بتاؤ لوگوں کو فرمایا اپنے چہرے کو صحیح رکھ وَبَذْلِ النَّدَا وجود کے اندر فضل و کرم پیدا کر جو اللہ نے تیرے اوپر کیا ہے تو یہ پورے آدمی ہے اگر ٹنڈا کر دیتا پھر اندھا کر دیتا پھر اسے نہیں کیا نا تو یہ اس کا فضل ہے تو جب اس کا فضل تیرے اوپر ہے تو تو بھی اپنے اندر فضل و کرم پیدا کر کسی کی فضل بن جا کسی کی کرم بن جا یہ مریدوں کو کہہ رہے ہیں پھر فرمایا وقف فی العذاب اور اذیت کو برداشت کرنے کی ہمت پیدا کر تکلیف آ گئی ہے نا برداشت کر حضرت فاروق اعظم نے ایک نوجوان کو دیکھا تو وہ ایسے چل رہا تھا ڈھیلا ڈالا آپ نے اس کو پکڑ کے سیدھا کیا آپ نے کہا کیا ہوا تمہیں بیمار ہو کہیں بیمار تو نہیں ہوں میں ذرا عاجزی کر رہا تھا وہ پھر میں وہ بن رہے ہو یہ عاجزی ہے یہ تو ڈرامہ ہے ریاکاری ہے سیدھا چل چال میں وقار پیدا کر یہ ہے عاجزی یہ کیا عاجزی تم نے اختیار کرنے کی فرمایا نا پھر فرمایا وحمل العذاب اور اذیت کے برداشت کرنے کے ساتھ والفقر اور تحمل بھی پیدا کر اگر کبھی کلگی کے دن آ جائیں پریشانی کے دن آ جائیں بھوک کے دن آ جائیں تو فرمایا برداشت بھی کر تحمل پیدا کر کہ آج اگر یہ دن آئے ہیں تو کل کے اچھے دن بھی آ جائیں گے اچھا اس سلسلے میں ایک شعر بھی ہے نور الانوار میں کتاب ہے وہ کہتے ہیں کہ اذا اشتدت بک البلاء اذا اشتدت بک البلاء ففکر فی علم نشرح ففکر فی علم نشرح فرماتے ہیں کہ جب تمہیں تکلیف آئے نا تو تو سورہ علم نشرح پڑھا کر
چونکہ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کہ تکلیفیں دو تکلیف ایک آئے گی آسانیاں دو آئیں گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اگر آج میں تکلیف ہے تو پہلے تم اچھے تھے تو یہ تکلیف گئی تو پھر آگے ہمیشہ اچھائی آئے گی. سبحان اللہ. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کہ آج کی تکلیف کل کی راحت ہے اور پھر ہمیشہ راحت ہے. اچھا بھائی یہ ٹائم ختم ہو رہا ہے. ابھی تو یہ ان کی جو وصیت ہے یہ آدھی بھی نہیں ہوئی. انشاءاللہ اگلے جمعے میں عباد الرحمان کے ساتھ ہی مل کر اس کو بھی ہم مکمل کریں گے. اور یہ بابا جی کی وصیت سننے والی ہے. آدمی غصہ کر جاتے ہیں وہ کون ہے یاد والا, ہم نے تو کبھی سنا ہی پڑھے گا تو پتہ لگے گا بھائی یادمی والا کون تھا. تمہیں جب پتہ ہی نہیں تمہیں کیسے پتہ چلے گا. تو میں نے مثال دی اس لیے کہ اپنے اسلاف کو زندہ رکھو اور ان کے کارناموں کو بھی زندہ رکھو. تم زندہ رہو گے وگرنہ تم مٹ جاؤ گے جس طرح دنیا مٹ گئی ہے. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا فرمائے.